الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی قبولیت کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، کن شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، پارہ نمبر 24 سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے، دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے مجھ سے، تو عنقریب میں ان کو ذلیل کروں گا اور ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک حدیث میں لائیں جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 38، 28 اور سنن ابی داود اور سنن ترمذی حدیث نمبر 32، 47 میں عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ عبادت جو ہے دعا ہی عبادت ہے۔ اب دیکھیں شریعت نے ہمیں کتنی دعائیں سکھائی ہیں، ہر جگہ پہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس لیے جب ہم دعا کو عبادت سمجھتے ہیں اور شریعت نے، قرآن اور صحیح حدیث نے ہمیں بتایا کہ دعا عبادت ہے، تو پھر ہم اگر دعا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کریں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے لوگ مدد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اور بہت کچھ، تو یہ ساری دعائیں تو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور سنن ترمذی کے اندر حسن سند کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسألہ شسع نالہ اذا انقطع
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی مانگو، تمہارے جتنے مسائل ہیں، دنیا میں کچھ بھی تمہیں چاہیے، عزت، پیسہ، اولاد، رزق، دولت، کچھ بھی، تو اپنی تمام حاجات جو ہیں، تمام جو تمہاری دعائیں اور ضروریات ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ تمہارے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی رب سے مانگو۔ یعنی سب کچھ اللہ سے مانگنے کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ واسطے کے بغیر، وسیلے کے بغیر تو اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، وسیلے کے بغیر تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے واسطے سے مانگتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ تو اس بارے میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ آپ سے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ یعنی جب کوئی بندہ دعا کرے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو، کوئی مصیبت پریشانی ہو، تو کیا وہ کسی واسطے سے دعا کرے یا کیا کرے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو یہ معاملہ پیش آئے تو ان سے کہو فَإِنِّي قریب، ہر چیز سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ یا کسی اور کے محتاج بنو؟ اب قریب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان کو؟ لا تخافا فإنی معکما اسمع وارا، کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ اللہ کا جو رب کی معیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات ہی تو عرش پہ مستوی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، کنٹرول، اختیارات ہر وقت ہر جگہ پہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں بہت قریب ہوں تمہارے، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 6384 اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1526 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا تدعون اصم ولا غائبا ولکن تدعون سمیعا بصیرا، کہ اللہ کے بندو تم کسی ایسے رب سے دعا نہیں کر رہے، کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے کہ جو بہرا ہو یا غائب ہو یا تمہاری دعا سننے میں کوئی کسی قسم کی آڑ ہے اس کے درمیان میں۔ فرمایا نہیں، وَلَكِن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم تو اس رب کو پکار رہے ہو جو ہر وقت ہر بندے کی
سنتا بھی ہے اور ہر کسی کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے اللہ سے مانگے تو ڈائریکٹ بغیر کسی پریشانی کے، یہ مت سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ سنتے ہیں یا نہیں سنتے یا کیا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی یہ پکارتے ہیں، جب بھی مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اب ہمارے اندر کچھ ایسے نقص ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اب وہ کون سی شرائط ہیں جن سے ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ سب سے پہلی شرط کہ انسان صرف اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ جب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو سن نہیں رہا، جب وہ سن نہیں رہا تو پھر وہ قبول کیسے کرے گا اور کیسے اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ میں فلاں درگاہ پہ گیا، فلاں جگہ پہ گیا، اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے نہیں سنتے تو پھر مجھے بیٹا کیوں ملا یا مجھے رزق کیوں ملا؟ تو دیکھیں میرے بھائیوں، جب ایک ہندو گائے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے بیٹا مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ گائے دیتی ہے اس کو؟ نہیں، وہ گائے تو نہیں دے رہی اس کو۔ یا کوئی کسی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کے رزق مانگ رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اس کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پتھر اس کو دے رہا ہے۔ اس لیے یہ غلط عقیدہ ہے، دینے والے تو اللہ ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے کریں۔ دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ صرف دعا کے لیے شرط نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا، یہ ساری عبادات میں شرط ہے۔ جب بھی کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی غیر آ جائے گا تو اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا نہیں سن سکتے، اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو اس کی دعا سے ہیں ہی بے خبر، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ دعا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ ان کو خبر ہے اور نہ قیامت تک وہ دے سکتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تو تم جیسے بندے ہیں، یعنی جیسے تم ہو، جیسے تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ویسے وہ بھی میرے بندے ہیں۔
تو تم کیوں ایسے بندوں کو پکار رہے ہو جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، جو خود اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو تم کیوں ان کو پکار رہے ہو؟ اور پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ کتنی زبردست بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعا کرتے ہو، جن سے اولاد مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، جن کے بارے میں تمہاری امیدیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہاری دعا سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہیں کچھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو تم کیوں ان سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے لیے وہ کیا کریں گے؟ اور تیسری جگہ پہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 20 سورہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو جن سے، اور تمہاری امیدیں ہیں کہ ہمیں سب کچھ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور آگے فرمایا اموات غیر احیاء، کہ وہ تو مردہ ہے۔ کون سے مردہ؟ جو زندہ نہیں ہے، یعنی وہ ایسے مردہ ہیں جو زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا اللہ کے علاوہ نہ پکارو، نہ بلاؤ، نہ کسی سے دعا کرو، اس کا مطلب تو مورتیاں ہیں، اس کا مطلب تو پتھر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، ایک بات، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کب دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اب کنہوں نے دوبارہ مر کے دوبارہ کنہوں نے زندہ ہونا ہے؟ انسانوں نے اٹھنا ہے نا قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانوں کی تردید ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں ان کی تردید ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے، وہ ہے صرف اللہ سے مانگنا۔ جب ہم صرف اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2763 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا اور آپ نے مجھے چند نصیحتیں فرمائی، چند کلمات سکھائے، جن میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے عبداللہ جب بھی کچھ مانگو، جب بھی سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے، اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس لیے
پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ سے کریں، اور جب ہم مدد مانگیں تو اللہ سے مانگیں۔ جب ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہماری دعا قبول ہوگی، سنی جائے گی۔ دوسری شرط، جو شرعی وسیلے ہیں ان کے ذریعے اللہ سے مانگنا۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ یعنی جب ہم اسماء حسنہ کے ساتھ، جب ہم اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا رد نہیں کریں گے۔ جب ہم اللہ کو، اللہ کے جو اسم اعظم ہیں ان کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ سے، جیسے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اسم اعظم سے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم وبوجہک الاکرم، جیسے صحیح حدیث میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم انی اسألک۔ جب بندہ اسماء حسنہ کے ساتھ سوال کرتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ اب جو وسیلہ جائز ہے شریعت میں، پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اور دوسرا نیک اعمال کا، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ جو لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک غار میں تھے، اوپر سے چٹان گری، تو پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے کہ یا اللہ ہم یہ نیک عمل کرتے ہیں، اگر تجھے یہ پسند ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اپنا عقیدہ صحیح کیا ہے، تو ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ نیک اعمال کا وسیلہ، جب ہم اللہ سے کہیں گے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، میں نے یہ صدقہ کیا ہے، میں نے یہ روزہ رکھا ہے، میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز دے دے، مجھے شفا دے دے، رزق دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کروانا، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1010 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا، تو وہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آئے اور دعا کرواتے ہیں ان سے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یا اللہ جب ہمارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ نہیں ہیں، اب ان کے جو چچا ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی زبردست دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث، حالانکہ جیسے آج کل ہم اللہ کے جو نبی ہیں ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں اپنی دعاؤں میں، تو پھر صحابہ اکرام کو کیا ضرورت تھی حضرت عباس سے دعا کروانے کی؟ پھر یہی کہتے کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں بارش دے دے۔ ایسا تو نہیں کہا انہوں نے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تیرے نبی ادھر موجود تھے ہم ان سے دعا کرواتے ہوتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے تو ہم ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کے عقائد صحیح ہیں، عبادات میں وہ بڑا نیک ہے، تو اس سے دعا کروانی چاہیے۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، بلکہ ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اپنی دعا میں اللہ کے نیک بندے یا انبیاء جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ ڈال کے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ عقائد پڑھ لیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے، اسماء حسنی سے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگا جائے اور اپنے نیک عمل کے وسیلے سے مانگا جائے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں اور جتنے ذرائع ہیں وہ ناجائز ہیں شریعت میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اور اس کی قبولیت میں جلد بازی نہ کی جائے، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور 5 منٹ بعد وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، مجھے تو ملا نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگا تھا۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 6340 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2735، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تک قبول کرتے رہتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں کب تک؟ تب تک بندہ جلدی نہ کرے، یعنی جب تک جلدی نہیں کرتا تب تک ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب جلدی کرنے لگ جاتا ہے کہتا ہے میں تو دعائیں کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے کیا ضرورت ہے دعائیں کرنے کی، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، اللہ سے یہ بھی مانگا یہ بھی مانگا، مجھے ملا ہی نہیں ہے، یعنی بڑی جلدی میں ہے، کہتا ادھر سے دعا کروں اور ادھر سے فوراً قبول ہو جائے بس۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان دعا کرے لیکن جلدی میں نہ ہو، انتظار کرے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ لو جی میں نے کل دعا کی تھی اور آج قبول ہی نہیں ہوئی، چھوڑو کیا فائدہ دعا کرنے کا، نہیں، ایسے نہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2735 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یزال یستجاب للعبد ما لم یستعجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے اس میں جلد بازی کرتا ہے کہ میں نے کل دعا کی ہے، دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، فجر میں بھی کی، ظہر میں بھی کی، عصر میں بھی کی، مغرب عشاء میں بھی کی، سفر میں بھی کی، تو ایک دن گزر گیا ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، تھک گیا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوئی، میں نے چھوڑ دی، آج کے بعد میں دعا نہیں کروں گا، میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو جب ہم ایسے دعا کریں گے پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم دعا کریں اور اللہ پہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ ہماری سنتا ہے، اور جلدی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ جانتے ہیں نا کہ کس بندے کو کیا چیز کی کس ٹائم ضرورت ہے۔ بندہ تو کہتا ہے نا ایک ٹائم میں مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی، اچھا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی آفت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی ہیں
عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، وہ تمہیں بڑی بری لگتی ہیں لیکن حقیقت میں تمہارے لیے وہ اچھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ہی ہمیں دیں گے سب کچھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری دعا رد ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں کوئی گناہ کا کام اور کوئی قطع رحمی والا کام نہ ہو. یعنی ہماری جو دعائیں ہیں وہ شرعی طور پہ صحیح ہوں، کوئی غلط دعا نہ ہو، ایسی دعا نہ ہو کہ جو حرام ہو شریعت میں اور جائز نہ ہو، اور ہم وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے. تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2735 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم، کہ اللہ تعالی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں. کب تک؟ تب تک جب تک وہ کوئی ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ والا کام ہو، یا ایسی دعا نہیں کرتا جس میں رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو. تو اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے کچھ بھی مانگیں تو وہ شرعی طور پہ جائز ہو، اس میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو 100% یقین کے ساتھ کرے. کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو کر لو، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے، میرے بارے میں جو ارادہ رکھتا ہے، پھر میں بھی ویسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اب بندہ دعا کر رہا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا، تو چلو کوئی نہیں کر لیتے ہیں، بڑے برے سے دل کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اس میں کوئی عزم نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر 100% امید نہیں ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے؟ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3489 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو، پختہ ارادے کے ساتھ کرو. جب تم یقین کے ساتھ دعا کرو گے کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ دے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں، پورے عزم بالجزم کے ساتھ. دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ سا. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے نہ دیں گے. ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہ بوڑھے ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہے، یعنی ظاہری جو اسباب ہیں وہ پورے نہیں ہیں. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، جب انہوں نے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ نے ان کو دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی یہ جو دعائیں قرآن میں ذکر کی ہیں، ایک تو وہ پورے ارادے کے ساتھ،
اور 100% یقین کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میرے جو برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ بھی مجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کون کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ جب اللہ تمہاری مدد کرے پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے اور تمہاری دعائیں قبول کرے۔ تو اس لیے انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور 100% کامل یقین کے ساتھ پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے مانگو تو پورے یقین سے، جب ہم اللہ سے دعا کریں تو 100% یقین ہو ہمارے ذہن میں کہ یا اللہ تیرے علاوہ تو کوئی دے نہیں سکتا، تو ہی تو ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں جا کے ہم مانگیں۔ تو جب دینے والا صرف تو ہے اور تجھ ہی سے مانگا جاتا ہے، ہم کہیں جا نہیں سکتے، تو پھر آپ سے ہم نے لینا ہے اور آپ نے ہمیں دینا ہے۔ ہمیں 100% یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ شفا مانگ لو، عزت مانگ لو، رزق کچھ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ لیکن جب ہمارے دلوں میں یقین نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بندے کا یہ گمان ہو کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، توحید کو مانتا ہوں، رب پر ایمان لایا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کے کسی موڑ پہ مجھے اکیلا چھوڑ دے، میری مدد نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد تو میرا حق ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن بن جاؤ، غلبہ تمہارا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہو سکتی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں اور دعا سننے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں تو 100% یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، تو اللہ ہمیں ضرور دیں گے۔ اور آگے 5ویں شرط، جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرے تو اس کا دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے رسمن کوئی دعا کرتے ہیں نا، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ دعا کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے تو دعا نہیں کی، اس کی تو نماز نہیں ہوئی۔ حالانکہ نماز بھی تو ساری دعا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی دعا کر رہا ہے تو کرے، لیکن پورا حاضر دماغ ہو کر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس فرضی اسلام پھیرا اور کوئی اذکار کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ پھیرے اور چلا گیا۔ تو اس لیے جب ہم 5ویں شرط یہ ہے جب اللہ سے دعا کریں تو پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، پورا دماغ اور دل اس کا حاضر ہو،
اس کو پتا ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کا دل و دماغ حاضر ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو پتا ہو۔ غافل دل جو ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3489 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، کہ یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، نہ یقین ہے نہ دل و دماغ حاضر ہے۔ جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں دعا کے بھی تو آداب ہے نا، کہ انسان اللہ سے دعا مانگے اور پورا عاجزی سے گڑ گڑا کر انکساری کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے اس کو پتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ اب اس کا دل حاضر نہیں ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہا ہے، بس رسمن ہاتھ اٹھائے اور پھیر لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا غیبت کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ایک آیا جی دعا کرو، دوسرا آیا جی دعا کرو، تیسرا آیا جی دعا کرو، یعنی انہوں نے دعا کو ایک تماشا سمجھا ہوا ہے۔ اب دعا کرنی کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، کیسے کرنی ہے پتہ نہیں ہے، آداب کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس کیا ہے جی دعا کرو، ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیر لیے جی دعا کرو، ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیر لیے۔ کوئی بے نماز ہے دعا کرو جی، کوئی شرک کرنے والا ہے دعا کرو جی، کبھی مسجد گیا نہیں ہے آیا جی دعا کرو جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے دعا کرو تمہیں پتا ہو کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ تمہارا دل و دماغ حاضر ہو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر کبھی بھی اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ حلال کھانا، حلال کمانا، پھر دعا کرنا۔ کیونکہ حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیا، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے، نہ اس کی نماز، نہ صدقہ، نہ قربانی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو بندہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت لوگ کوئی تمیز نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کا ہے حرام کا ہے، کچھ بھی ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ کماؤ، جمع کرو، کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو حلال و حرام کا خیال رکھ کر جب دعا کی جائے گی تو پھر اللہ دعا رد نہیں کریں گے۔ اور پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ عبادات جو ہیں وہ متقین سے قبول کرتے ہیں، اور دعا بھی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والا، یعنی تقوی کا اور حلال و حرام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں، ان کی دعائیں کبھی میں رد نہیں کرتا۔ تو دعا کی قبولیت کی بڑی اہم شرائط میں سے یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال و حرام کا خیال رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے، کبھی رد نہیں کریں گے۔ کیا ہماری یہ حالت تو نہیں ہے کہ ہماری کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، کھانا ہمارا حرام کا ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو کیسے پھر قبول ہوگی؟ تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے حلال کا کھانا۔ کیوں؟
صحیح مسلم حدیث نمبر 10-15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر فرمایا، ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ فیقول یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کا ذکر کیا کہ مسافر تھا۔ اب مسافر کی تو دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ مسافر تھا، پرا گندہ حالت ہے اس کی، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار اس کے جسم کے اوپر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، یعنی وہ پوری حالت بنی ہوئی ہے کہ جس کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے، یا ربی یا ربی دعائیں کر رہا ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے۔ پورا مسافر بھی ہے، شک بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے ہیں، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے۔ جب اس کی پرورش حرام میں ہو رہی ہے، حرام میں پل رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر کیسے اللہ اس کی دعا قبول کریں گے؟ حرام کا کھانے والا جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی دعائیں کر لے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں حلال و حرام کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں نا، اور مذاق میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر لفظ چکن بولا گیا بس ٹھیک ہے، وہ سور کے ساتھ پکا ہو، سور کے ساتھ پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اسی برتن میں پکایا گیا ہو، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو مشین نے ذبح کیا ہے، انسان نے کیا ہے، مسلم نے کیا ہے، کافر نے کیا، کوئی پتہ نہیں ہے، کھائی جا رہا ہے۔ اس لیے دین کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، اللہ تعالی ہماری عبادات قبول کریں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ ہم پہن رہے ہیں، جو کچھ ہم کما رہے ہیں، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم دیکھتے پھریں کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کی تہہ میں جائیں، کدھر جائیں، کیا کریں، بہانے ہیں نا سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 2431 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1071، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق قال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے کھانے پینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے تھے اور ایک کھجور سے گزرے، کھجور پڑی ہوئی تھی تو آپ کا ادھر سے گزر ہوا، تو آپ کیا فرماتے ہیں لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، کہ مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تو صدقے کی ہوگی تو میں تجھے ضرور کھاتا۔ اب وہ صدقے کی پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے تھے نا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی تہہ میں جانے کی، بس پکڑو اور کھاؤ، مقصد کھانا ہے، تہہ میں جانا تو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تو یہ نہیں سوچا، کھجور رستے میں پڑی ہوئی ہے، کھا بھی سکتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے یہ صدقے کی ہے یا کہاں سے آئی ہے بھی حلال ہے،
کھجور حرام تو نہیں ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتھا، کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہو کہ تو صدقے کی ہوگی تو میں تجھے ضرور کھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشتبہات سے بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے نا۔ ہاں، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ 100% حلال ہے اس کو کھائیں، کیونکہ جو حلال ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے۔ کسی کے پاس حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ حلال و حرام ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا۔ اب دیکھیں پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس کسی چیز کو حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر تو ہمیں 100% پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چکن حلال ہے تو کھائیں اسے۔ لیکن اگر 100% یقین نہیں ہے، اگر 100% یقین نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام، پھر تو مشتبہات میں سے ہے نا۔ پھر کیا ہے؟ پھر یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تو صدقے کی تو میں تمہیں ضرور کھاتا۔ اب ادھر صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کہا کہ لو جی کھجور حلال ہے آپ نے کھائی نہیں ہے، ایسے ہی اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کھاؤ اسے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس میں حرام کا شیبہ ہو، خدشہ ہو، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری صحیح حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں۔ اور فرما فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اب مجھے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ چکن تو حلال ہے آپ اس کو کیوں حرام کہہ رہے ہیں، تو میں تو نہیں، جو حلال ہے میں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے، بلکہ میں حلال کو حرام کہوں گا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے ایک بھائی نے کہا کہ جب آپ کسی چیز کو نہ کھائیں گے، مثلا کسی کمپنی کا کوئی چکن ہے آپ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے کی؟ نہ میرے پاس یہ اختیار ہے میں کسی مسلمان کو مشرک کہوں، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے میں کسی حلال چیز کو حرام کہوں۔ اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کسی بندے نے کیا ہے، جانور نے ذبح کیا ہے، کسی مشین نے کیا ہے، کس نے کیا، پتہ ہی نہیں ہے اس کا، میرے پاس کیا اختیار ہے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چکن مشین سے ذبح ہوا ہے انسان سے، میں کیسے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہوں یا لگا رہا ہوں؟ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر شرک یا کفر کا فتویٰ لگائے یا کسی حلال چیز کو حرام کرے۔ یہ ضرور ہے کہ جو مشتبہات میں سے ہیں، جن کا 100% پتہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑنا یہ دین اور ایمان ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہمیں حلال و حرام میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نہ ہم حلال کو حرام کر سکتے ہیں نہ حرام کو۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو مشتبہات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنا ایمان اور تقوی بچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں بحث والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حرام کا کھانے والا، اس کی عبادت، اس کی دعا، اس کے روزے، اس کی قربانی کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف آیت نمبر 19 میں، جب اصحاب کہف، وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے چنا اور ان کو
جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی توفیق اور جرت عطا فرمائی تھی، ان کو اللہ نے بڑا تقوی اور ایمان دیا تھا. اس تقوی اور ایمان کے پیچھے اور وہ جو انہوں نے کلمہ حق کہا تھا اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں نا، ان میں سب سے بڑی ایک چیز حلال اور طیب کھانا تھا. ہم نے تو اس کو مذاق بنایا ہوا ہے نا، ہم کہتے ہیں پیٹ بھرنا چاہیے بس جہاں سے بھی آئے. آیت نمبر 19 سورۃ الکہف، جب وہ غار میں تھے نا تو ان کو بھوک لگی، تو جب انہوں نے اپنے ایک بھائی کو پیسے دیے کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ ایسے نہ لے آنا، ایسے نہیں ہے کہ جاؤ اور جہاں سے مرضی کھانا اٹھا کے لے آؤ. دیکھو اللہ نے ان کو اتنا تقوی اور ایمان اور عقیدہ دیا ہوا تھا، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ حلال و حرام کا خیال کرنا تھا. اب وہ کسی کے اوپر شرک کا یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے تھے، وہ تو صرف اپنے ایمان اور تقوی کو بچانے کے لیے کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ، پہلے دیکھنا، غور و فکر کرنا، پرکھنا، جہاں سے ازکا حلال طیب پاک صاف کھانا ملے وہ لے کے آنا. یعنی کہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نہیں کھائی، اس آیت اور اس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن بندے اور متقی پرہیزگار بندے، ان کے دلوں میں پیٹ بھرنا نہیں ہوتا کہ جو آئے بس کھا لو، جو ملا بس کھا لو، نہیں. فَلْيَنْظُرْ، دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ حلال بھی ہے یا حرام کا ہے. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ مشتبہات میں تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم فرمایا، نبیوں کو بھی اور مومن بندوں کو بھی، کہ تم نے حلال اور طیب کھانا ہے. یہی اصحاب کہف کہہ رہے ہیں اپنے اس ساتھی کو جس کو وہ کھانا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس کھانا حلال ہو، طیب ہو، پاک صاف ہو، ادھر سے لے کے آنا غور و فکر کرنے کے بعد. تو میرے بھائیوں دیکھو، جب ہم عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے، اتنے پیسے لگا کے اتنے دن ہم تھکاوٹ میں گزارتے ہیں اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، اور گرمیوں کے صبح سے لے کر شام تک لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں، تو جب ہمارا کھانا پینا حرام کا ہوگا تو کیا فائدہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام کھانے والا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اور فرمایا سورۃ المائدہ میں پارہ نمبر 6 میں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یہ جو عبادات ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، یہ کن سے قبول کی جاتی ہیں؟ متقین سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ صحیح تو ہے نا، اس میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں ہے. آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب ان کا غلام وہ شرینی لے کے آیا اور آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو جب وہ دودھ آپ نے پی لیا، پینے کے بعد وہ غلام پوچھتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے بتا جلدی یہ کہاں سے. اس نے کہا جی
جب میں جاہلیت میں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں کاہن تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھتا تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، تو یہ کسی میرے کسٹمر کے پاس میرا کچھ ادار تھا، کچھ شرینی میری رہ گئی تھی جو آج اس نے دی ہے اور میں لے کے آیا ہوں، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ لے لیں، آپ پی لیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، حلق میں انگلی ماری اور وہ باہر نکال دیا اور کہا کہ ابو بکر کے پیٹ میں حرام کا لقمہ یا حرام کا کھانا یا حرام کا دودھ جائے، یہ ابو بکر پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز میں خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ لوگ جو دیار غیر میں زندگی گزار رہے ہیں، دار الکفر میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو بڑا اہتمام اور بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ بغیر کسی اختلاف کے مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں اور حلال و حرام کا خیال کریں، تو اس میں کون سی کسی کے ساتھ کوئی ضد ہے؟ جو حلال ہے 100% صحیح ہے، اس کو آپ کھائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روک رہا، اور جو مشتبہات ہیں یا جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس میں تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو یہ وہ چند شرائط تھی جن کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ جب ہمارے اندر یہ 6 شرطیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری کبھی بھی دعا رد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں، اور 100% یقین کے ساتھ مانگیں، حاضر دماغی کے ساتھ مانگیں، اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔